السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر. مسلمانوں کے خلاف متعصبانہ کارروائیاں بے نقاب. آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بینر کے تنازع میں 4500 افراد پر مقدمہ، 265 گرفتاریاں. بہار اسمبلی انتخابات لڑنے کے لیے شرجیل امام نے دائر کی عبوری ضمانت کی عرضی. خالد سیفی کو 10 دن کی عبوری ضمانت. لالو یادو، رابڑی دیوی اور تیجسوی یادو کے خلاف مقدمہ ٹرائل مرحلے میں داخل. بہار میں انتخابی سرگرمیاں تیز. عظیم اتحاد نے متنازع سیٹوں پر تیجسوی اور کانگریس قیادت میں اتفاق. سابق چیف جسٹس ایس مرلی دھر نے RSS اور تعلیمی پالیسیوں پر کی شدید تنقید. ناظرین، ملک بدلتا جا رہا ہے اور حالیہ دنوں میں یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے. مساجد، مدارس، مسلمانوں کے خلاف شرانگیزی اب کوئی جرم نہیں رہا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. تہوار کے نام پر مسلمانوں کو ہراساں کرنے والوں کو پولیس تحفظ فراہم کرتی ہے، اور سیاسی رہنماؤں کی بدزبانی اور اشتعال انگیزی کا تو پوچھنا ہی کیا ہے. لیکن جب کوئی مسلمان آئی لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے یا لکھتا ہے یا اس کا بینر اٹھاتا ہے تو BJP حکمراں ریاستوں میں بھونچال آ جاتا ہے. حالیہ دنوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کی پاداش میں جو کارروائیاں ہوئی ہیں، اب ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ نے متعصبانہ کارروائیوں کو بے نقاب کیا ہے. انسانی حقوق تنظیم ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس APCR کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر تک 23 بھارتی شہروں میں 12 ربیع الاول کے جلوسوں میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بینرز لگانے پر تنازع کے سلسلے میں 4500 مسلمانوں کے خلاف مقدمے درج کیے گئے، جبکہ 265 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 30 دن کے اندر درج 45 FIRs میں پولیس کی یک طرفہ کارروائی اور انتظامی تعصب واضح طور پر نظر آتا ہے. بالخصوص اتر پردیش کے بریلی میں جہاں 89 گرفتاریاں ہوئی. یہ تنازع 4 ستمبر کو کانپور سے شروع ہوا، جب جلوس میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بینرز دکھانے پر ہندو تنظیموں نے اعتراض کیا تو پھر پولیس نے کئی مسلمانوں کے خلاف FIR درج کرائی. اس کے بعد مختلف شہروں میں اس کو لے کر احتجاج ہوا، پرامن احتجاج ہوئے. لیکن جس طریقے سے انتظامیہ نے کارروائی کی اور مسلمانوں کی گرفتاریاں کی وہ سب کے سامنے ہے. اس کے بعد بریلی میں عالم دین توقیر رضا خان کی گرفتاری کے بعد صورتحال مزید بگڑ گئی. اور APCR نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ آئی لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو بریلی میں مظاہرہ ہوا، اس پرامن مظاہرے کو پرتشدد ہجوم کے طور پر پولیس نے پیش کیا. مسلم علاقوں پر پابندیاں لگی، کاروباری نقصانات ہوئے، بلڈوزر چلائے گئے اور گرفتاریاں تو الگ ہیں. وہیں کئی مقدمے جو ہے وہ درج ہو چکے ہیں. وہیں رپورٹ میں انہوں نے یہ ایک مانگ کی ہے کہ مسلم نمائندوں سے مکالمہ کرنے کے لیے ریاستی حکومت ایک ٹیم تشکیل دے اور مسلمانوں سے ملاقات کرے، ان سے مکالمہ کرے، آزاد تحقیقاتی کمیٹی بنائے اور پولیس کے غیر قانونی رویے کی انسانی حقوق کمیشن کے ذریعے تفتیش کرائی جائے. لیکن سوال وہی ہے کہ جب وزیر اعلیٰ تک اس طرح جب مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان دے، آئی لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احتجاج کے بعد جس طریقے سے یوگی کا، جو کہ UP کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا جو رویہ تھا، ان کے جو الفاظ تھے، وہ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ جو انتظامیہ کی کارروائیاں ہیں وہ کس کے اشارے پر کی جا رہی ہیں. دہلی فسادات کیس کے ملزم اور JNU کے سابق طالب علم شرجیل امام نے بہادر گنج اسمبلی حلقے سے انتخاب لڑنے کے لیے کڑکڑ ڈوما کورٹ میں 15 سے 29 اکتوبر تک عبوری ضمانت کی درخواست دی ہے. عدالت اس معاملے میں آج جو ہے وہ سماعت کرے گی. شرجیل امام نے خود کو سیاسی قیدی اور طالب علم کارکن قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اترنا چاہتے ہیں. خیال ہے کہ 2 ستمبر کو دہلی ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی، جس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. دہلی پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ شرجیل امام نے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاجات کو ملک گیر سطح پر پھیلانے اور حکومت کے خلاف نفرت بھڑکانے کی کوشش کی. تاہم امام ان الزامات کو بے بنیاد اور سیاسی قرار دیتے ہیں. دہلی کی کڑکڑڈوما عدالت نے دہلی فسادات کیس کے ملزم خالد سیفی کو 10 دن کی عبوری ضمانت دی ہے. ایڈیشنل سیشن جج سمیر واجپائی نے حکم دیا کہ سیفی کو 14 اکتوبر سے 23 اکتوبر تک 20,000 روپے کے مچلکوں پر رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنی 85 سالہ بیمار والدہ کی دیکھ بھال کر سکے. عدالت نے نوٹ کیا کہ اگرچہ سیفی نے اپنی والدہ کی بیماری کے کوئی طبی دستاویزات جمع نہیں کروائے ہیں، لیکن ان کی عمر اور کمزور صحت کو پیش نظر رکھا گیا ہے. یاد رہے کہ
2 ستمبر کو دہلی ہائی کورٹ نے خالد سیفی، عمر خالد، شرجیل امام اور دیگر 7 ملزمین کی ضمانت کی درخواستیں جو ہے وہ مسترد کر دی تھیں۔ دہلی کے راؤز ایونیو عدالت نے RJD رہنماؤں لالو پرساد یادو، رابڑی دیوی اور تیجسوی یادو کے خلاف زمین کے بدلے ریلوے ہوٹل لیز کیس میں سازش، دھوکہ دہی اور بدعنوانی کے الزامات طے کر دیے ہیں۔ تینوں نے الزامات تسلیم نہیں کیے ہیں، جس کے بعد مقدمہ ٹرائل کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ لالو یادو نے بطور ریلوے وزیر ہوٹل لیز عمل میں مداخلت کی، جو کرونی کیپٹلزم کی مثال ہے۔ تیجسوی یادو نے فیصلے کو سیاسی بتایا اور کہا کہ انتخابات سے پہلے ایسے اقدامات متوقع تھے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم عدالت سے انصاف کی امید رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ بہار اسمبلی انتخابات 6 اور 11 نومبر کو 2 مرحلوں میں ہوں گے، جبکہ نتائج 14 نومبر کو آئیں گے۔ اور بہار میں انتخابی سرگرمیاں بھی جو ہے وہ تیز ہو گئی ہیں۔ NDA میں سیٹوں کی تقسیم طے ہونے کے بعد اب توجہ عظیم اتحاد یعنی کہ مہا گٹھ بندھن پر مرکوز ہے، جہاں بات چیت اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق تیجسوی یادو اور کانگریس قیادت کے درمیان 7 سے 8 متنازع نشستوں پر اتفاق رائے بن گیا ہے، اور ممکن ہے کہ تیجسوی یادو منگل کو بائیں بازو کی جماعتوں کو حتمی پیشکش کے ساتھ سیٹوں کی تقسیم کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ پیر کو دہلی میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ تیجسوی یادو نے KC وینوگوپال، شکیل احمد، راجیش رام سے 2 گھنٹے تک جو ہے طویل ملاقات کی، جس کے بعد ان کی ملکارجن کھڑگے سے بھی ملاقات طے تھی۔ اس سے پہلے راہل گاندھی نے سونیا گاندھی کی رہائش گاہ پر بہار کانگریس کے لیڈروں سے میٹنگ کی، جہاں کانگریسی لیڈروں نے اپنی پسند کی سیٹوں سے الیکشن لڑنے پر زور دیا۔ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں RJD نے 144 اور کانگریس نے 70 سیٹوں پر مقابلہ کیا تھا، لیکن اس بار کانگریس کا مطالبہ 60 نشستوں کا ہے، لیکن اصل جھگڑا جو ہے وہ پسند کی سیٹوں کا ہے، تعداد کا نہیں ہے۔ دوسری جانب NDA میں بھی اندرونی اختلافات کی خبریں ہیں۔ سیٹوں کے اعلان کے لیے پیر کو طے شدہ پریس کانفرنس آخری لمحے پر ملتوی کر دی گئی۔ BJP کے جو ریاستی صدر ہیں دلیپ جیسوال، انہوں نے کہا کہ امیدواروں کے ناموں کا اعلان اب منگل کو یعنی کہ آج جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ریٹائرڈ جج اور سابق چیف جسٹس اڑیسہ ہائی کورٹ جسٹس S مرلی دھر نے دہلی میں پروفیسر GN سائی بابا کی یاد میں منعقد لیکچر کے دوران RSS کے تفرقہ انگیز ایجنڈے اور حکومت کی تعلیمی پالیسیوں پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ آج ہندوستان میں یہ طے کرنا بھی اداروں کے بس میں نہیں رہا کہ کیا پڑھایا جائے اور کون پڑھائے، کیونکہ ہر چیز پر بیرونی مداخلت مسلط ہے۔ مرلی دھر نے ودیا بھارتی اسکولوں کی نصابی کتابوں میں گمراہ کن تاریخ کی مثالیں دیتے ہوئے کہا کہ یہ انڈین نالج سسٹم کے نام پر چلائی جانے والی ایک بڑی مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد نوجوان ذہنوں کو نظریاتی طور پر قابو میں کرنا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ تعلیمی خود مختاری کے خاتمے سے علم و تحقیق کی آزادی خطرے میں، تاہم امید ظاہر کی کہ اب بھی ایسے اساتذہ اور طلباء موجود ہیں جو جبر کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ پروفیسر سائی بابا کی قید اور وفات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ عمل خود ایک سزا بن گیا، اور سوال اٹھایا کہ اس ناانصافی کے لیے کون جواب دے۔ مرلی دھر نے آخر میں کہا کہ اگر ہم آئین کی روح، تنوع اور سیکولر اقدار کی حفاظت کریں تو تعلیمی آزادی کی امید باقی رہ سکتی ہے۔ وہ جموں کشمیر کے کپواڑہ میں لائن آف کنٹرول پر مچل اور دودنیال کے قریب سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس طرح کا دعویٰ پولیس فورسز کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ فوج کے مطابق پیر کی رات LOC کے نزدیک مشتبہ نقل و حرکت دیکھی گئی، جس کے بعد دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے فائرنگ کا مختصر تبادلہ ہوا۔ علاقے میں تلاشی مہم چلائی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو کارروائی ہوئی وہ راجوڑی میں حالیہ انکاؤنٹر کے چند دن بعد ہوئی ہے۔ اس دوران وزیر داخلہ امت شاہ نے فورسز کو ہدایت دی تھی کہ برف باری سے قبل دراندازی کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنایا جائے اور ہائی الرٹ برقرار رکھا جائے۔ غزہ امن منصوبے کے تحت پیر کو حماس نے تمام 20 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ یہ وہی قیدی ہیں جنہیں 2 سال کی تباہ کن جنگ کے باوجود اسرائیل اپنی فوجی طاقت سے آزاد نہیں کروا پایا تھا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل نے 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا۔ ان میں کچھ قیدی جو تھے وہ 24 سال بعد جو ہے اپنے گھروں کو لوٹے تھے۔ جذباتی مناظر کے درمیان اہل خانہ ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہیں رہائی پانے والے قیدیوں میں 1700 ایسے فلسطینی شامل ہیں جنہیں بغیر کسی الزام کی حراست میں رکھا گیا تھا، جبکہ 250 وہ قیدی ہیں جو دہائیوں سے زائد عرصے سے عمر قید بھگت رہے تھے۔ وہیں غزہ میں اسپتال کے ڈائریکٹر حسام ابو صفیہ وہ اسرائیل کی جانب سے گرفتار ہوئے تھے اور انہیں ابھی تک رہائی نہیں ملی ہے، اور لوگ جو ہے ان کی رہائی کے لیے مظاہرے بھی کر رہے ہیں اور ان کی رہائی کی مانگ کر رہے ہیں۔
انہیں دسمبر 2024 میں اسرائیلی فورسز نے حراست میں لیا تھا اور ان کے وکیل کے مطابق انہیں جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وہیں فلسطینی حقوق کے حامی انہیں غزہ کے طبی عملے کی ہمت اور استقلال کی علامت بھی سمجھتے ہیں۔ وہیں اب یہ واضح نہیں ہے کہ وہ حال ہی میں جو طے شدہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت جو ہے رہا ہوں گے یا نہیں، لیکن یہ بات کہی گئی تھی کہ حماس نے ان کا نام پیش کیا تھا، لیکن اب تک ان کی رہائی کے تعلق سے کوئی خبریں نہیں ہیں۔ وہی جو قیدی اسرائیلی جیلوں سے باہر نکلے ہیں وہ کافی کمزور اور لاغر نظر آئے، ان میں سے کئیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور جب وہ باہر لوٹے ہیں تو انہوں نے وہاں جو حالات پیش آئے اس کی داستان سنائی، اور اب بھی جو لوگ وہاں قید ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے وہاں ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک ہو رہا ہے۔ وہیں کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو یرغمالیوں کی رہائی سے قبل اسرائیل پہنچے تھے، انہوں نے وہاں اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب بھی کیا تھا۔ اس موقع پر کچھ عرب اراکین کریسٹ جو تھے انہوں نے جو ہے کھڑے ہو کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ بھی کیا اور ٹرمپ سے کہا کہ وہ غزہ میں نسل کشی کو تسلیم کرے، لیکن اس کے بعد انہیں باہر نکال دیا گیا۔ وہاں انہوں نے بڑی تقریر کی، اس کے بعد وہ مصر پہنچے جہاں جو ہے غزہ امن سمٹ میں جو ہے انہوں نے ترکی اور دوسرے عرب ممالک کی تعریف کی، خاص کر قطر، ترکی اور مصر کی انہوں نے جم کر تعریف کی۔ اس کے بعد جو ہے عرب ممالک نے بھی ٹرمپ کی تعریف کی۔ وہی پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے وہ تو ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی تک انہوں نے سفارش کر ڈالی۔ وہی نیتن یاہو کے تعلق سے بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ مصر جائیں گے اور جو وہاں امن سمٹ ہو رہی تھی اس میں شرکت کرنے والے تھے، لیکن عین وقت پر عراق کے جو وزیر اعظم تھے اور اس کے ساتھ ترک صدر رجب طیب ایردوغان، ان دونوں نے صاف کر دیا تھا کہ اگر نیتن یاہو پہنچیں گے تو وہ اس سمٹ میں شرکت نہیں کریں گے، جس کے بعد عین وقت پر جو ہے نیتن یاہو کو اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا۔ وہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جنگ بندی ہوئی اس کے بعد یہ کہا ہے کہ انہوں نے حماس کو عارضی طور پر غزہ میں تعینات ہونے کی اجازت دی ہے تاکہ سیکیورٹی خیرہ پیدا نہ ہو، یعنی کہ وہاں اب حماس پوری طاقت کے ساتھ وہاں کنٹرول کر سکتی ہے اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہوں گے۔ یہ جو اعلان تھا وہ غزہ جنگ بندی کے چند گھنٹے کے بعد جو ہے انہوں نے دیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ حماس مسائل کو ختم کرنا چاہتی ہے اور امریکی انتظامیہ نے ان کو محدود مدت کے لیے نگرانی کی ذمہ داری دی ہے۔ ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔